تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ ذات جو آسمان میں ہے وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے تو وہ اچانک لرزنے لگے؟ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمان والا تم پر پتھر برسانے والی ہوا بھیج دے تو پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا؟ اور ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا تو کیسی تھی میری پکڑ؟ کیا یہ نہیں دیکھتے؟ اپنے اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلاتے اور سکھیڑتے، انہیں گرنے سے نہیں تھام رکھا سوائے رحمان کے، بے شک ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے۔ تم سوچتے ہو کہ تاخیر کا مطلب ناممکن ہے، حالانکہ تاخیر تو اللہ کی مہلت ہوتی ہے تاکہ تم اسے اپنی رضا کے لیے منا سکو۔ کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ ہر عمل کا ایک مکافات عمل ہے اور یہی اللہ کا قانون ہے، اس لیے صبر کرو اور اللہ کا انصاف دیکھو۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، مجھے مایوس ہونے والے پر تعجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہے۔ اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی تم پھسل گئے تو یاد رکھو کہ اللہ زبردست حکمت رکھتا ہے اور وہ یہ بھی خوب جانتا ہے کہ اپنے مجرموں کو سزا کس طرح دینی ہے۔ انصاف کرو، ورنہ یاد رکھنا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قاتل صرف 4 لوگ تھے، مگر غرق پوری قوم ہو گئی کیونکہ باقیوں کا جرم خاموش رہنا تھا۔ وقت کا جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور وقت صرف اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کی بجائے صبر سے کام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور تمہاری پیشی ہونے والی ہے، اور بے شک تمہارے پروردگار کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مومن کو بدنام کرنے کے لیے اس کا ذکر کرے اور اس طرح لوگوں کی نظر میں اس کا احترام ختم کرنا چاہتا ہو تو اللہ اسے اپنی ولایت سے نکال کر شیطان کی ولایت میں دے دیتا ہے، لیکن شیطان بھی اسے قبول نہیں کرتا۔ ظالم کو اللہ مہلت ضرور دیتا ہے، لیکن کیا تم نے سنا نہیں، اس کی پکڑ بہت شدید ہے۔ اللہ کسی کے ساتھ زیادتی کو کبھی بھی رائیگاں نہیں جانے دیتا، بے شک وہ ذات بہترین انصاف والی ہے۔ نہ کسی کے آنسوؤں کو نہ کسی کی آہوں کو اللہ کبھی ضائع کرتا ہے۔ اللہ ظالم کی رسی کو ڈھیل ضرور دیتا ہے، پر اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ لوگ اپنے جرم اور اپنے گناہوں کو دوسروں پر تھوپ کر خود کو تو تسلی دیتے ہیں، لیکن اللہ نہیں بھولتا کسی کا ٹوٹا دل۔ اللہ کبھی بھی ایسے نہیں چھوڑتا، بے شک اللہ رحیم ہے، اللہ ضرور انصاف کرے گا ہر کسی کی ہر زیادتی کا۔ تمہاری وجہ سے کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو تم ظالموں میں سے ہو۔ جب انسان اللہ کی پکڑ کو بھول جاتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور سخت دل اللہ کے غضب کی نشانی ہے۔ انسان کو اپنے اوپر غرور و تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے،
جب اس کی پکڑ ہوتی ہے انسان تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا قیامت کے دن اللہ کے سامنے نہ تو ان کا مال کچھ کام آئے گا اور نہ ہی ان کی اولاد۔ دوسروں پر تنقید کرنے اور ان کی غلطی پر اللہ اللہ کرنے سے بہتر ہے اپنی غلطی پر استغفر اللہ کہا جائے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ پہلے ڈھیل دیتا جاتا ہے، اور جب رسی کو کھینچتا ہے تو انسان منہ کے بل آ کر گرتا ہے، اور پھر کائنات کی کوئی شے اسے اٹھا نہیں سکتی۔ وہ تمہارے ساتھ ظلم کر کے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آج نہیں تو کل مکافات عمل کا مزہ ضرور چکھیں گے۔ اللہ نے انسان کا ضمیر بہت سچا بنایا ہے، یہ ہر بار ہر گناہ پر ایک دستک دیتا ہے کہ رک جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ مگر جب انسان یہ کہہ دیتا ہے ضمیر کو کہ سب ہی کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، یہ تو عام ہے، تو اسی لمحے یہ ضمیر دستک دینا ترک کر دیتا ہے، کیونکہ اس ضمیر کو رب نے بہت باضمیر بنایا ہے اور یہ بے ضمیر لوگوں کے پاس نہیں رکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کریں گے، آخر کار تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے۔ بدلہ لینے والوں سے نہیں بلکہ سہ جانے والوں سے ڈرو، اور ان کا معاملہ اللہ کے حضور پہنچا دیا جاتا ہے۔ حد میں رہنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، اور آدمی حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ کبھی کبھار سزا مؤخر ہو کر عمر کے آخری ایام میں آ سکتی ہے، اور جوانی میں کیے گئے گناہوں کی ٹھوکریں بڑھاپے کے ساتھ طویل ہو سکتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لوگوں کے دلوں کو اپنے جال میں پھانسنے کے لیے عمدہ گفتگو سیکھی، اللہ پاک قیامت کے دن نہ اس کی فرض عبادت قبول فرمائے گا اور نہ ہی نفل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب دے گا جو دنیا میں لوگوں کو ناحق تکلیف میں مبتلا رکھتے تھے۔ سب سے بہترین ہجرت گناہوں سے نیکی کی طرف ہے۔ پوچھا گیا غرور کیا ہے؟ جواب ملا، خاک سے بنائے گئے انسان کا اپنی اوقات بھول جانا۔ انسان کے غرور کی اوقات بس اتنی ہے کہ نہ پہلی بار خود نہا سکتا ہے اور نہ آخری بار۔ کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، عزت اللہ دیتا ہے اور کامیابی بھی، مگر کچھ لوگ جاتے جاتے اپنی اوقات دکھا دیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے ذریعے سمجھایا جائے اور پھر بھی وہ اس پر عمل نہ کرے اور اپنی حالت پر قائم رہے۔ ہم یقیناً ایسے مجرموں سے بدلہ لے کر رہیں گے۔ صبر رکھو اور دیکھو تمہارے ساتھ برا کرنے والوں سے اللہ کیسے بدلہ لیتا ہے۔ اللہ کی پکڑ سے بے خوف نہ رہے۔ اللہ کی اچانک پکڑ سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔ تم جانتے ہی کب ہو کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے؟ اگر جانتے تو کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دیتے۔ اللہ تعالیٰ کی دی گئی ڈھیل کو اپنی چالاکیاں مت سمجھو۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو ایک حد تک ڈھیل دیتا ہے، بے شک اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم دیکھو کہ اللہ کسی شخص کو نافرمانیوں کے باوجود اس کی پسند کی دنیاوی چیزیں دے رہے ہیں تو سمجھ لو کہ یہ اس کے لیے ڈھیل ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان پر کھول دیے، یہاں تک کہ جو نعمتیں انہیں دی گئی تھیں جب وہ ان میں خوب مگن ہو گئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا، اور اب حال یہ تھا کہ وہ ہر خیر سے بالکل مایوس ہو کر رہ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگ کسی ظالم کو ظلم کرتا دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو عجب نہیں ہے کہ عذاب الہی ظالم کے ساتھ ان کو بھی لپیٹ لے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اسی دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ ان نافرمانوں کو چکھاتے رہیں گے، شاید کہ یہ لوگ اپنی باغیانہ روش سے باز آ جائیں۔ اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے اور پھر وہ ان سے منہ پھیر لے۔ ایسے مجرموں سے تو ہم بدلہ لے کر رہیں گے۔ اللہ اپنے عذاب پر لوگوں کو تب ہی جمع کرتا ہے جب وہ گناہوں پر راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے، جب اس کو پکڑ لیتا ہے تو پھر اس کو نہیں چھوڑتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم اپنے اوپر ظلم کرنے والوں سے بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا تمہارے ساتھ ظلم کیا گیا، اور اگر تم صبر کر لو تو یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہت ہی اچھی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے اوپر ظلم کرنے والے کے خلاف بد دعا کی اس نے اپنا بدلہ لے لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ان کے کسی ظلم کی پاداش میں ہلاک کر دے جبکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ بدلہ لینے والوں سے مت ڈرو، ہمیشہ معاف کرنے والوں سے ڈرو، کیونکہ ان کا بدلہ اللہ لیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، جو لوگ پاک دامن بھولی پائیمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں، اور ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔